असर के बाद अभी फिर मगरिब की नमाज भी पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। और मगरिब की नमाज के इंतज़ार की नियत कर लीजिए। तो हदीस पाक में जो नमाज के इंतज़ार में है वो ऐसा है जैसे नमाज में, तो सवाब मिलेगा। और जो आगे आ गए अगर सफ़ों में, ऐसा लग रहा है कि आगे आ गए, आज जुम्मे की नमाज में आए होंगे ना, पहले तो हमने समझाया था मुतकिबिन को, तो सफ़ों का मदीना माशाअल्लाह, पीछे आवाज आ रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो इस्लामी भाई देखो, सफ के अंदर खड़ा होना, अपनी काली पट्टी के अंदर बैठना है। अगर आगे पीछे हो गए मगरिब की नमाज में प्रॉब्लम होगा। और फिर ये कि आप अगर आगे आ गए हैं तो एक दूसरे की दिल आजारियों की सूरत ये बन सकती है, धक्कम पील, सफ टेढ़ी तिरछी हो जाएगी। और सफ सीधी रखना वाजिब है। अभी आपका यहाँ बैठना वाजिब नहीं है, नमाज में सफ सीधी रखना वाजिब है। तो जो आगे आ गए माशाअल्लाह, जो जल्दी पीछे चला जाए जल्दी मदीना देखे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सादत मंदी आपकी, जल्दी जल्दी पीछे चले जाएं और सफ के अंदर बैठे रहें। और ये हमेशा इसका ख्याल रखें कि जब भी नमाज के औकात हो ना, तो सफ के आगे पीछे होना नहीं होता। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी जायज़ मुरादें पूरी करे, किसी का मोहताज ना करे, सिर्फ अपने दर का मोहताज रखे। सुभान अल्लाह, जल्दी जल्दी सफ़ें सीधी करना ये सवाब का काम है। तो सफ़े नमाज के लिए अभी से इंशाअल्लाह, तो कोई मसला ना हो, नमाज के लिए खड़े हो जाएं, किसी का दिल भी ना दुखे, किसी को धक्का भी ना देना पड़े। माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बड़े प्यारे प्यारे मौक़े हैं, बड़ी प्यारी प्यारी घड़ियाँ हैं, कबूलियत दुआ का वक्त है। एक शख्स ने एक प्रोडक्ट बनाई ना, फैक्ट्री थी, उसने तो एक प्रोडक्ट निकाली तैयार करके, वो मार्केट में अच्छी चली और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था, लोगों ने उसको ख़रीदा और उसकी फैक्ट्री चल पड़ी। शिफ्टें भी लगने शुरू हो गई, डिमांड भी बढ़ते चली गई। किसी ने इसको कहा कि मेरा मशवरा है अपनी प्रोडक्ट रजिस्टर करवा ले। बोला हाँ हाँ बात तो सही है, करवाता हूँ। अब करवाता हूँ करके ये करवा नहीं रहा था। थोड़ा टाइम पर सेम आइटम, सेम प्रोडक्ट किसी और ने बनाकर मार्केट में डाल दी, उसी नाम से वही सेम चीज, और वो बिकनी शुरू हुई। अब ये जो ओरिजिनल आदमी था उसको तशवीश हुई कि यार ये नया प्रोडक्ट, ये तो मेरी चीज थी, ये कैसे ले आया। तो जो ले आया था सेकंड पर्सन, उसने बाकायदा अपनी प्रोडक्ट भी ले आया और रजिस्टर भी करवा लिया। अब पहला आदमी जो था जिसके ओरिजिनल आइटम था वो कोर्ट में चला गया कि ये मेरा आइटम है और इसने मेरे आइटम के ऊपर अपना आइटम निकाल दिया है, तो कोर्ट इसको मना करे। कोर्ट ने कहा कि भाई तुम क्या कहते हो। बोला सर ये तो मेरा आइटम है, देखो मेरे पास रजिस्ट्रेशन है। और उसको कोर्ट में रजिस्ट्रेशन दे दी। कोर्ट ने कहा भाई रजिस्ट्रेशन इसका है तो आइटम इसका हुआ। तो जो सेकंड आइटम लाया था उसको कोर्ट उसके फेवर में फैसला दे दिया, और जिसका ओरिजिनल आइटम था बोला तुम अब बंद करो ना। ये फर्जी एक बात बयान की गई है कि बाज़ औक़ात बात सही होती है, मशवरा दुरुस्त होता है, आदमी टाल मटोल से काम लेता है, सुस्ती से काम लेता है और नुकसान उठाता है। हमें माह रमज़ान के बारे में इतना समझाया गया है, ये ऐसा महीना है, ये ऐसा महीना है, ये ऐसी घड़ी है, ये ऐसी घड़ी है, ये यूं है तो इस मग़फ़िरत है, तो रहमत है, तो अशरा रहमत है, तो जुम्मा की ये घड़ियाँ, तो दुआ की कबूलियत की घड़ियाँ, तो मग़फ़िरत की घड़ियाँ, जहन्नम से आज़ादी की घड़ियाँ। कितनी बातें हमें बयान की। हाँ यार बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर आदमी सुस्ती में या किसी वजह से भी वो घड़ियाँ निकाल देता है और नतीजा उसको नुकसान उठाना पड़ता है कि फिर दोबारा। अब जैसे ये जुम्मा है ना हमारी, ये जो घड़ी गुजर रही है, अल्लाह पाक ने चाहा हम जिंदा रहे तो हम अगला आने वाला जुम्मा भी पा सकते हैं, लेकिन ये जो जुम्मा निकल जाएगा
یا یہ جو گھڑی نکل جائے گی یا یہ جو مومنٹ ہے جو آورس ہیں اگر یہ نکل جائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ تو ہاتھ پہ نہیں رہیں گے. جو سانس ایک بار نکل گئی دوبارہ تو سانس لوٹ کر آنا نہیں ہے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, پیادے کو گھوڑا مناتا نہیں. یہ شعر پورا یاد کر لیں آپ. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, پیادے کو گھوڑا مناتا نہیں. پیدل چلنے والے کو گھوڑا کبھی نہیں بولتا کہ بھائی تو کب تک پیدل چلے گا, میرے پاس سوار ہو جا. تو گھوڑا کبھی پیادے کو نہیں مناتا پیدل چلنے والے کو کہ تم کیوں. یہ تو جس نے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی منزل خود ہی اچھے انداز سے طے کر لینی ہے. تو وقت آ کر ہمیں نہیں کہتا کہ مجھے اچھی طرح استعمال کر لو. یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم وقت کو اچھے اور نیک اور اجلے اور ستھرے کاموں میں اور پاکیزہ کاموں میں استعمال کریں. تو یہ شعر یاد کر لیں. ایک پہلا مصرع تو سب نے سنا ہوتا ہے یار, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اس کا دوسرا مصرع یہ بھی لکھا گیا ہے کہیں پر کہ پیادے کو گھوڑا مناتا نہیں. تو یہ لمحات ہیں, یہ گھڑیاں ہیں, ماہ رمضان ہے, اور ابھی تو جو ماشاءاللہ جو مومنٹ ہے یہ تو بس ویسے ہی مطلب افطار کے وقت لاکھوں کی بخشش, اور پھر جمعہ میں تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بس کیا کہیے. تو اللہ ہم سب کو مغفرت بھی عطا کرے, بخشش بھی عطا کرے, اور اللہ کریم ہمیں ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے. اب یہی لمحات بندہ موبائل میں بھی استعمال کرے گا, یہی آپس میں باہر نکل جائیں گے. بعضوں کو باہر کو زیادہ اچھا لگتا ہوگا, کھلی فضا ہوتی ہوگی, مگر مسجد کے اندر کا ایک اپنا ثواب ہے نا, مسجد کے اندر کی ایک اپنی برکت ہے, اور یہاں دیکھنے سننے کا ایک اپنا لطف بھی ہے. اسکرین پر بھی ماشاءاللہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کچھ اسلام میں باہر نکل جاتے ہیں, ہو سکتا ہے باتوں کو ضرورت ہوگی, لیکن ہر کوئی ضرورت کے تحت جائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو آپ یہاں ہیں, اندر ہی رہیں. امیر سنت نے بڑی پیاری بات ابتدا میں ہی ارشاد فرما دی. یہی مشورہ دیا جاتا ہے جو اویل کر لے. اصل میں اویل کرنے کی بات ہوتی ہے, اور فوراً اپرچونٹی فوراً اویل کی جاتی ہے. ایک شخص درخت کاٹ رہا تھا تو اس کا آڑا تیز نہیں تھا, اب وہ درخت کاٹے جا رہا ہے. اب درخت کٹنے کا نام ہی اس کی بھائی آڑا تو تیز کر. اس کو لفٹ نہیں کرا رہا تھا. پھر اس کو سمجھ آئے کہ یار آڑا تیز کرنا چاہیے. جو آری ہوتی ہے جسے درخت کاٹا جاتا ہے, اسے درخت آری تیز کی, درخت کٹ گیا. اگر یہ بات شروع میں مان لیتا تو اس کا وقت ہی بچ جاتا, محنت بھی بچ جاتی, اور بہت سارا کچھ کام اس کا بن جاتا. تو بعض لوگ نہیں اتنی جلدی پک نہیں کر رہے ہوتے. اب ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا جیسے وہ نماز میں. اب ہم نے مغرب پڑھنی ہے, اللہ کی رحمت سے اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم مغرب پانے میں کامیاب ہو جائیں. تو اب نیت ہی کرنی ہے نا, کیا کرنا ہے کہ میں نماز مغرب کے انتظار میں ہوں. جی گیا کچھ بھی نہیں, ایسا نہیں کہ اٹھنا تھا, چلنا تھا, کہیں دور جانا تھا, تب جا کے نیت کر کے واپس آتے. بیٹھے بیٹھے نیت نہیں کرنی ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیں کہ میں نماز مغرب کا انتظار کر رہا ہوں, انشاءاللہ تعالی ہمارا ثواب رب نے چاہ تو شروع ہو جائے گا. تو اللہ کریم ہمیں مشورے, جو یہ مفید مشورے ہوتے ہیں, مفید رائے ہوتی ہے, بڑی کمال کی یہ باتیں ہوتی ہیں جو ماشاءاللہ ہمیں یہاں بیان کی جاتی ہیں. ہمیں اپنے وہ کہتے ہیں نا وہ اینٹینا سیٹ کریں تاکہ سگنل پورے آئیں, بات کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. یہ مہینہ کمانے کا ہے, نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. اللہ آپ کو مجھے توفیق دے کہ آپ کی میری یہ طبیعت اچھی ہو جائے اور ہم نیکی کرنے والے بن جائیں, اور اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں مغفرت کی خیرات عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں, اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, آپ متکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی
दोहरा लेना ज़्यादा अच्छा है। खा अपनी मादरी ज़बान में कहने, उर्दू में कहने, मैंने सुन्नत एतिकाफ की नीयत की, मगर दिल में नीयत होना शर्त है। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम क्या पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि एतिकाफ की नीयत की हो। इफ्तार का वक्त आया, नियत पहले नहीं की है तो अब कर ले और अब इफ्तार कर ले। ताहम मुनासिब ये कि सवाब के लिए एतिकाफ की नीयत की जाए। और पहले चूंकि की नहीं थी कि कुछ इबादत कर ली थी, दुरूद पढ़ लिया था, नमाज पढ़ ली थी, तब कुछ भी नहीं याद, सिर्फ नीयत की, तो अल्लाह के लिए नीयत करने के बाद कुछ जिक्र और दुरूद कर ले, चाहे तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, अब बेशक इफ्तार वगैरह कर ले। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो दुरूदों के दरमियान मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सफ के ताल्लुक से भी बात हुई थी कि अगर इस्लामी भाई जो बीच में आ गए थे वो नहीं गए, अब भी कुछ हो सकता है कि नहीं गए होंगे। जैसे ही अभी शायद इसी को ये इशारों में समझाना चाहा होगा निगरानी शूरा ने कि बताया जाता है, फिर आखिर किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और वो कंपनी जो थी उसकी जिसने पहले शुरू की थी, मेहनत की थी, और वो उस पर पाबंदी बढ़ गई कि अब तुम नहीं बेच सकते, ये रजिस्टर्ड है, तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें, अब भी निकल जाए। जो बच्चों को लाते हैं, इतने बच्चों को या नासमझ बच्चों को या बच्चियों को, इनको भी अल्लाह से डरना चाहिए। मैं पहले भी समझा चुका हूँ, चलो नहीं पता था तो अब बता दूँ कि मस्जिद में बच्चा लाना जिससे पेशाब वगैरह करने का खतरा हो, पेम्पर बांध कर भी लाना जायज़ नहीं है, जबकि जन गालिब है कि ये कर देगा, तो पेम्पर में भी गंदगी लपेट कर लाने की इजाज़त नहीं है। यह अल्लाह का घर है, हमारा घर नहीं है। और ऐसा बच्चा कि जो इतना छोटा तो नहीं बोल देगा, उसको भी लाना मना है मस्जिद में, कि मकरूह तंज़ीह है, उसका लाना गुनाह नहीं है कि इसको भी ना लाया जाए। और अगर शरारत करता है या 2-3 मिल जाते हैं फिर शोर करते हैं, तो ऐसा बच्चा जो शरारत करेगा, पता है करता भी है, तजर्बा भी है, और आवाज़ें निकालता है, इधर भागता है उधर भागता है, इसको भी लाना मस्जिद में गुनाह है। अच्छा, अब ऐसा बच्चा नमाज के टाइम पे लाना कि मस्जिद सफ जो है ये पूरी करना वाजिब है, अब बच्चे को रखेगा कहाँ मस्जिद में, बाहर तो भेजने से तो गुम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सफ में ही बैठेगा वो बच्चा। सफ तो पूरी कता हो गई, टूट गई, तो सफ तोड़ना भी गुनाह है। तो अगर कोई बच्चा लाए हो तो मेहरबानी करके आप लाया भी ना करें आइंदा, और इसको कहीं ऐसी जगह महफूज कर रहे कि जहाँ नमाज की सफ ना हो। और बच्चे लाने नहीं चाहिए, छोटे छोटे बच्चे लाकर बड़ा मसला करते हैं, वो आप सुनते हैं तो सुनने नहीं देंगे, इसको प्यास लगेगी, ये बोलेगा अब्बू भूख लगेगी, भूख लगी अब्बू पीछे लगी है। समझदार बच्चा भी ये बोलेगा कि उसको जो हम बोल रहे हैं तो उसको समझ नहीं आएगी ना, तो इसके लिए ये प्रॉब्लम ही करता है बच्चा। अब वो नींद आ रही है, अब इसको लिटाओ, अब इसकी खिदमत में लगेंगे तो जो दीन की बातें हो रही हैं वो तो आप समझ नहीं पाएंगे, बल्कि गलत फहमी हो जाएगी। फिर आपके बच्चे की वजह से दूसरे को अलग कोफ्त होती होगी, परेशानी होती होगी। अच्छा बच्चा होता है ना कोई ऐसे अंदाज इख्तियार करता है, तो जहाँ दीन सिखाया जाता है वहाँ भी बच्चे ना चले, कि चूंकि वो समझते नहीं है। और नमाज इसमें भी बच्चे ना चले कि जो नमाज जिनको आती भी नहीं है, समझते भी नहीं है, खाली उठक बैठक कर लेना नमाज आना नहीं कहलाता। नमाज जो कुछ पढ़ा जाता है वगैरह तभी तो सब पे खड़ा हो सकता है, वो भी पीछे सब बनती है बच्चों की, समझदार बच्चों की भी, जो नाबालिग होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो अगर कोई बीच में ऐसे सही भाई है जिनके पास बच्चा है या खुद बड़े बच्चे हैं, तो वो पीछे चले जाए, ताकि सफ़े अभी मगरिब की थोड़ी देर के बाद तरतीब पाएंगे तो किसी को परेशानी ना हो। आपको भी परेशानी हो, जगह नहीं मिलेगी, फिर पीछे जाना तो पड़ेगा, और धक्के मार के घुसेंगे तो पता नहीं है कितने दिल दुखेंगे। दिल दुखाना मुसलमान का नाहक दिल दुखाना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, और मस्जिद में आना जन्नत में ले जाने वाला काम है, मस्जिद में आकर जहन्नम में ले जाने वाला काम। जल्दी जल्दी माशाअल्लाह जो बच गए उठ जाए। अब भी मैं दुआ दे देता हूँ कि जो अब भी बाहर निकल जाए अल्लाह तो जल्दी जल्दी मदीना दिखा दे, हज भी करा दे, इसको हाजी बना दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शाबाश। अब भी जो बच गए
وہ پیچھے چلے جائیں. مطلب مغرب کی نماز کے بعد پیچھے جائیں گے, بہت دور جگہ ملے گی, ایک بڑی کوفت ہوگی آپ کو کہ یار کہاں جاؤں, ادھر جاؤں, پھر ادھر گھسا. اس نے بولا بھائی جگہ نہیں ہے, یا وہ ایک دم تن کے کھڑے ہو گئے, تن گئے یا جس طرح بھی, تو آپ کو جگہ تو دیں گے نہیں, ظاہر ہے صف خراب ہو جائے گی. اس لیے اب بیچ سے پیچھے جا کر کوئی ایسی جگہ بیٹھیے جہاں آپ کو پھر کوئی نہ ہٹائے, اور آپ صف کی پٹی پر بیٹھے, نماز میں آپ کو آسانی ہو, دوسروں کو بھی آسانی ہو. آئندہ بھی یہی کرنا ہے, ورنہ شروع میں اتنا سارا وقت جو ہوا, چلو یہ بھی نیکی کا کام ہی ہوا, نیکی کی دعوت دی ہم نے. آئندہ بھی خیال رکھنا ہے, ہر مسجد میں خیال رکھنا ہے اس کا, خالی یہیں کا یہ مسئلہ نہیں ہے. جہاں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں ہزاروں مسجد میں صف پوری کرنی ہے. جب بھی جماعت ہو مسجد میں اور کہیں اور ہو, صف پوری کرنی ہے اور درست رکھنی ہے, ٹیڑھی ترچھی نہیں رکھنی ہے, گیپ نہیں رکھنی اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جب صف میں کھڑے ہوئے اور پھنس رہے ہیں, اب جب پھنستے ہیں نا تو ادھر والا بولتا ہے میں پھنس رہا ہوں, ادھر والا بولتا ہے میں پھنس رہا ہوں, ادھر والا بولتا ہے میں بھی پھنس رہا ہوں, دو چار ایک ساتھ پھنس رہے ہوتے ہیں. نکلے کون؟ بولا تو نکل, بولا تو نکل, بولا تو پھنس رہا ہے, بولا تو بھی تو پھنس رہا ہے. تو یہ پھنسنے میں تو کون نکلے کون؟ جب ادھر کیبن کے مسئلے نہیں تھے نا, میں امامت کرتا تھا تو میں صف میں دیکھ سکتا تھا, سب بول سکتا تھا, آواز جاتی تھی, میں نکالتا تھا ان کو, یار آپ مہربانی پیچھے, آپ بھائی آپ پھنس رہے, آپ کرم فرمائیں. اب میں ذرا دھکے کوسنے تو دعا ہی دیتا ہوں. تو بہرحال لے کہ میں اس طرح ترکیب کوشش کرتا تھا. تو امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح صفیں درست کرتا رہے, امام کو چاہیے ہے نا, درست کرتا رہے. تو اب تو امام صاحب بھی موجود نہیں ہوں گے یہاں جو میری بات سنے شاید, تو بات پر بات نکلی. تو یہ کہ ہو سکتا ہے وہ کرتے بھی ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے, کرنا چاہیے. تو اس طرح مل جل کے سب جو امام نہیں ہے غیر مقتدی ہیں وہ بھی ترکیب بنائیں. مگر یہ کہ وہ یہ کہیں گے تم چلے جاؤ, تم چلے جاؤ نا, سامنے جواب یہ ہوا ہے. جب کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا ہوگا کہ تم چلے جاؤ, تو جس کو لگے کہ میں پھنس رہا ہوں, یہ طے ہوا کہ یہ صف کی رکاوٹ ہے. اب بھلے 3-4 کو لگ رہا ہے کہ میں پھنس رہا ہوں, تو کوئی ایک تو نکل ہی جائے. سب ضد کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ صف تو ترچھی رہے گی, تو ایک نکل جائے پیچھے, سب آپ کا حقدار بنے گا کہ اس نے صف درست کی, ایک شریعت کے حکم پر عمل کیا اس نے کہ سب سیدھی کرو, درست رکھو, کندھے سے کندھا, گردن سیدھ میں, کندھا سیدھ میں, پاؤں کے جو ٹخنے ہیں یہ سیدھ میں, یہ ہر پورے جسم کا ہر جو حصہ ہے وہ سیدھ میں ہونا چاہیے. کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہو اس طرح کھڑا ہونا ہے, لیکن پھنسنے والی تکلیف والی کیفیت نہ ہو. نماز جنازہ میں حضور پہلی صف والوں کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے. اگر کوئی مشہور یا کوئی بڑے آدمی کا جنازہ ہو اور لگتا ہے کہ پہلی صف میں ہی ہونا چاہیے, اور ہاں وہ کچھ ہو رہا ہو, تو اب جناب وہ کوئی صف کا تو کوئی لحاظ ہی نہیں ہوتا. حالانکہ پیچھے والے بالکل صحیح کھڑے ہوتے, کیونکہ ان کو کہیں نہ دیکھتا ہے نہ ان کو دکھنا ہے. یہ جو آگے پہلی صف میں ہوتے ہیں نا, اور جنازہ کسی کو اہم شخصیت کا ہو, تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ پہلی صف جنازے کی بعض اوقات بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. پہلی صف بالغ افضل, جنازے میں آخری صف افضل ہے, اور 5 نمازیں جو اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان سب میں پہلی صف افضل, نماز جنازے میں آخری صف. لیکن وہ پہلی صف میں کیوں کھڑا ہے, اس کی نیت کیا ہے, اپنے دل سے پوچھے. ہر ایک کو اپنے, ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ فوٹو بنوانے کے لیے یا ان کے عزیزوں کو اچھا لگوانے کے لیے کھڑا ہوا ہے, لیکن اپنے دل میں سوچے کہ میں کاہے کو کھڑا ہوں. اپنی نیت کی اصلاح کرے یا پھر پیچھے چلا جائے اور افضل صف حاصل کرنے کی کوشش کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوال. میرا میر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جس طرح شادیوں پر غیر شریک کام ہوتے ہیں, تو بعض دفعہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اتنا تو شغل میلہ ہوتا ہے, یا بعض دفعہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ رشتہ دار ہیں, رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, تو ایسا کہنا کیسا؟ شروع میں شادی میں جو ہے نا وہ غیر شرعی کام ہوتے ہیں, ہاں. تو اس پر یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تو خوشی میں شغل میلہ تو ہوتا ہے, خوشی میں شغل میلہ تو ہوتا ہے, نہیں شوگر میلہ, شغل شغل شغل, اچھا شغل. تو یہ تو مسلمان جو ہے نا وہ تو خوشی ہو یا غم ہو, اس کو تو شریعت سے آزاد ہے نہیں, تو پابند ہے, بندہ ہے نا.
بندہ پابند ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک مطلب نفس و شیطان نے بندے کو سکھا دیا ہے یار خوشی میں سب چلتا ہے, خوشی ہو یا غمی ہو صرف اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے, سب نہیں چلتا. ہم جس کو چاہیں جو چاہیں وہ چلے یہ نہیں چلتا. ہم مسلمان ہیں, ہمیں اللہ اور رسول کی بات ہر حال میں ماننی اور ماننی ہے. تو غم میں بھی تو لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اب میت ہو گئی جس کے گھر میں, وہ کہاں مسجد میں جماعت سے پڑھے گا نماز, انتظامات پہ لگا ہوتا ہے, عام طور پہ نہیں پڑھتے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اور بھی مطلب بے پردگیاں ہو جاتی ہیں جب گھر میں میت ہوتی ہے, اس طرح بھی مسائل ہوتے ہیں. مطلب غم ہو یا خوشی ہو ہم مسلمان ہیں, اللہ اور رسول کی بات ہم نے ماننی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا منقبت کا شعر ورفعنا لک ذکرک کا ہے, سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا, اس اشعار کو نعت میں پڑھتے ہیں یا اپنے بیان میں اس کو نعت سے تشبیہ دیتے ہیں. تو ایسا کرنا کیسا ہے اور ایسے حضرات کے لیے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ جزاک. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم و مفتی تھے, اور انہوں نے اپنے اشعار میں کہیں کہیں آیت اس کا حصہ یا پوری آیت بھی لی ہے. تو یہ زیادہ سمجھتے تھے کہ اشعار میں اس طرح آیت شامل کی جا سکتی ہے یا نہیں, کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمارے تو آئیڈیل ہے کہ یہ ہمارا ذہن بناؤ کہ شریعت کے مطابق کرتے ہیں. انہوں نے انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت, یہ بھی ایک شعر اعلیٰ حضرت کا. تو اس طرح مطلب اعلیٰ حضرت نے چونکہ یہ استعمال کیے تو ہم تو آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ درست ہے. اگر ساحل کا مطلب یہی ہے تو یا کیا کہنے چاہتے اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر اصل میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے تو کے لیے لکھا منقبت میں یہ. لیکن اب اس کو پڑھتے نعت میں ہیں. اچھا بعض ایسے منقبت کے اشعار ہوتے ہیں جو دونوں میں چل جاتے ہیں. حرج نہیں ہے اس میں. اصل میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوگا تو یہ حقیقی معنی میں استعمال ہوگا کہ واقعی ان کے لیے ورفعنا لک ذکرک کا اصل سایہ ہے. اور جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس سے, ان کی ذات کریمہ سے یہ چیز غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل ہوئی ہے. بعض آیت ایسی ہوتی ہیں جس میں بہت سارے شامل ہوتے ہیں, جیسے ہدی للمتقین, قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا نا کہ یہ قرآن جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے. تو اب یہ کروڑوں متقین اس میں آ گئے, جتنے متقین ہیں سب کے سب آ گئے کہ یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے. تو بعض آیتیں یا کئی آیتیں اس کی قرآن کریم تو یہ کہ رہنما ہے ہمارا کہ اس میں تو یہ اس طرح کی آیتیں, لیکن بعض مخصوص ہوتی ہے دوسروں پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. تو اب یہ تو خیر علماء ظاہر کریں گے کون سی آیت تو کون سی, تو ہر ایک اس کو استعمال کرتا بھی نہیں اس طرح. بعض لوگ کرتے ہیں جیسے وہ جو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ ختم اللہ علی قلوبہم, وہ آیت پڑھ دیتے ہیں. یہ غلط ہے کہ یہ کافروں کے حق میں ہے, اور ان کافروں کے حق میں ہے کہ جن کا کفر پر مرنا طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی. جب رب نے مور لگا دی توڑے کون؟ تو کبھی کہیں گے صم بکم عمی فہم لا یرجعون, یہ بھی کافروں کے لیے. تو اس طرح کے مطلب یہ سنتے نہیں ہیں, بہرے ہیں اور اندھے ہیں, اس طرح. تو یہ دل کے اندھے ہیں, دل کے بہرے ہیں, بہرحال ہیں اسی طرح کی مرادیں اس کی. تو یوں یہ آیتیں ہم سب کے لیے چسپاں نہیں کر سکتے. یہ لوگ کرتے بحث کرتے نا کسی سے, تو پھر یہ کہ وہ پہنچ نہیں سکتے نا, پھر مانتا نہیں ہے. یہ ختم اللہ علی قلوبہم ہے کہ اس کے دل پر اللہ نے مور لگا دیا. تو نے کہاں سے دیکھ لی بھائی؟ ایسا کوئی اینک ملتا ہے جس سے دیکھا جا سکتا ہو کہ دل پہ مور لگی ہوئی ہے؟ تو استغفر اللہ. کبھی آپ نے بھی زندگی میں بھلے کوئی بدمذہب ہے جو بھی ہے, ہم نہیں پڑھ سکتے اس کے لیے آیت, سمجھے. یہ مخصوص کافروں کے لیے, ہر اس کافر کے لیے یہ جس کا کفر پر مرنا
طے ہے، ہمیں کیسے پتا چلے؟ مثلا ابو جہل کے لیے ہے، ابو جہل کفر پر مرا، اس کا ثبوت تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سجدہ شکر کیا۔ ابو لہب، اس کی مذمت میں قرآن کی ایک صورت نازل ہوئی تو اس کے دل پہ مہر تھی، ہے نا؟ تو جو فائنل جو کروڑوں کافر ہیں جو فائنل ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے نا ان کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، ایمان کی حفاظت کے بارے میں ذہن کس طرح بنے؟ بس اوقات کسی کو کوئی غلط بات یا جملہ کہتے ہوئے جب سنتے ہیں اور منع کرتے ہیں تو وہ اپنی غلط بات پہ اصرار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بندہ اپنے ایمان کی کس طرح حفاظت کرے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اگر کسی نے واقعی کو کفر بک دیا اور جس کے کسی کے بعد اتنا علم ہے کہ واقعی سے کفر بکار وہ سمجھائے اس کو، اور اگلا نہیں مانتا تو سمجھانے والے کے ایمان پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرے۔ تو یہ کہ جو بھی ہوا اس کے ساتھ ہوا، لیکن کسی پر حکم کفر لگانے کے لیے علم بہت سارا چاہیے، کہ بعض اوقات کفر ہوتا بھی تو لزوم کفر ہوتا ہے، تو لزوم کفر کرنے والا اب یہ بھی پیچیدہ بحث میں چھیڑتا نہیں، سمجھانا مشکل ہو جائے گا اور سمجھنا زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ تو بہرحال کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اگر سمجھانے کی صلاحیت ہے تو بے شک سمجھائے، جب ظن غالب آ جائے کہ سمجھ جائے گا تو سمجھانا واجب بھی ہوگا کہ اس کو سمجھائے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ اور اپنے ایمان کی حفاظت اس کا علم حاصل کرے، کلمات کفر سیکھے، یہ واجب ہے، کفریہ کلمات سیکھنا بھی واجب ہے، سیکھے کہ کس کس بات سے کفر ہو سکتا ہے۔ تو یہ اب تو الحمدللہ کہ مکتبۃ المدینہ نے میں کتاب دی ہوئی ہے، کافی حد تک اس سے یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ ہمیں کفریہ سیکھنے کو مل سکتے ہیں، ہم پڑھنے والے بنے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ مکتبۃ المدینہ سے کتاب ملتی ہے، یہ کوئی 500-600 صفحے کی شاید کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیے اور سمجھیے، سمجھ نہ آئے تو علماء سے معلومات کر لیجئے کہ یہ اس کے معنی کیا ہے۔ اور بعض دعائیں ہیں کہ وہ مطلب پڑھیں سوتے وقت، اگر سب سے آخر میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، اس کی بھی برکت یہ ہے کہ انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا، اس میں لکم دینکم ولی دین، یہ کافروں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، میرے لیے اسلام، تمہارے لیے کفر۔ اسلام کا اعتراف کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اسی اقرار پر اس کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور بھی کئی اوراد ہیں کہ جو مطلب یہ دیکھیں ایمان کی حفاظت کے لیے پڑھے جا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ 492 پیجز ہیں اس کے، 492 492 اور 740 روپیز کی ہے، 740 روپے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے لیں تو مفت ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام غلام مصطفیٰ اتاری ہے، بلیا ٹاؤن سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ رمضان مبارک میں دن کے وقت کافی بھائی جو ہے کھا پی رہے ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کیسے کی جائے، اس کا جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اب کچھ نہ کچھ کافی تو نہیں کہہ سکتے، کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، بعض علاقے اس کے ہوتے ہیں مخصوص، جس سے کہ اور بعض قومیں ہوتی وہ کھاتی پیتی ہے، تو ان کو مطلب ذرا محبت سے پیار سے رمضان کی اہمیت، روزوں کے فضائل بیان کرائے جائیں۔ ہم لڑ تو نہیں سکتے، حاکم ہے وہ اپنے حساب سے ضرور سختی کر سکتا ہے، ہم لوگ سختی نہیں کر سکتے، سمجھاتے رہیں، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا سیدی، میرا آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ بعض دفعہ ہم ایسے فلائی اوورز وغیرہ سے یا پل سے گزرتے ہیں جن کے پلروں پر یا نیچے دیوار پر اسماء الحسنہ لکھے ہوتے ہیں، تو ایسے پل اور فلائی اوور سے گزرنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ویاکم، اصل ادب کا تعلق بہرحال ایسا مطلب عرف پر ہوتا ہے، معمول پر ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ یہ فلائی اوور تو آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ ستون پر ہے، آپ اگر دوسرے فلور پر جاتے ہیں کسی عمارت میں
तो पहले फ्लोर पर तो कुरान करीम पूरे का पूरा तशरीफ फरमा होता है, रखा हुआ होता है, कैसे जाएंगे? जाते हैं ना, यूं फ्लाईओवर पर भी चलने में हरज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शान गौसे पाक हजरत अबू अब्दुल्ला बिन खिजर हुसैनी मूसली रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम 13 साल तक गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहे। वो फरमाते थे कि मैंने आपकी बहुत सी करामतें देखी, जिनमें से एक तो ये है कि जिस मरीज के इलाज के लिए बड़े बड़े हुक्मा और अतिब्बा जवाब दे देते, वो आपकी खिदमत में लाया जाता, आप अल्लाह पाक से दुआ करते, उसके जिस्म पर अपना मुबारक हाथ फेरते और हमने देखा कि वो उसी वक्त सेहत याब हो जाता। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत हमें गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद बनाते हैं। जी हाँ, जो गौसे पाक का मुरीद हो जाता है, जो अमीर अहले सुन्नत का मुरीद हो जाता है, वो गौसे पाक के मुरीदों में शामिल हो जाता है और मुरीद बनाने से पहले तौबा भी करवाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तौबा को लाजिम कर ले, अल्लाह पाक उसकी तमाम मुश्किलों में आसानी, हर गम से आज़ादी और उसे वहां से रोजी देगा जहां से उसका गुमान भी ना होगा। जो इस्लामी बहनें देख या सुन रही हैं वो भी बैत कर सकती हैं। इस्लामी बहनों को शोहर या वालिद वगैरह की इजाजत की जरूरत नहीं। एक दिन के बच्चे को भी बेपीरा नहीं छोड़ना चाहिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है, इस पर अपने नाबालिग बच्चों के नाम, उम्र वगैरह भेज दीजिए। इन्हें अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में शामिल कर लिया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। अगर आप पहले से किसी पीर कामिल के मुरीद हैं तो अमीर अहले सुन्नत से बैत बरकत कर लीजिए। अमीर अहले सुन्नत कहें मुरीद होता हूं मैं, तो आप कहें तालिब होता हूं मैं। अपने पीर साहब के साथ साथ अमीर अहले सुन्नत का फैदान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज करता हूं कि उन तमाम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को जो मुरीद होना चाहते हैं, अपने मुरीदों में शामिल कर लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा। नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा। माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, अभी ज़िक्र और दुआ का भी सिलसिला होगा। अभी बड़ी कीमती लम्हात हैं। कई नाजरीन जो घरों में होते हैं, मदनी चैनल चल रहा होता है
لیکن وہ مدنی چینل کی آواز کے ساتھ تو وہ ہوتے ہیں لیکن مدنی چینل پر نہیں ہوتے. تو ابھی ماشاءاللہ ہزاروں اسلامی بھائی مل کر ذکر کریں گے, دعا کریں گے. تو درخواست ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے کام کاج سے نکل کر کوشش کیجیے کہ جتنا ہو سکے مدنی چینل پر آنے والے یہ جو سلسلہ ہے اس میں شامل ہو جائیں, ذکر میں شامل ہو جائیں, دعا میں شامل ہو جائیں. اگر دسترخوان پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کئی جگہوں پر اس وقت افطار کا وقت ہونے والا ہوگا, تو وہ بھی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ذکر و دعا میں آپ بھی شامل رہیں. اور جب افطار کا وقت ہو تو پھر آپ افطار کریں. لیکن لمحات ہوتے ہیں, ان کو ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں, فضول باتوں میں گزارنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں اور اللہ پاک اس کے رسول کی یاد میں گزارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله, ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى الله, لا إله إلا 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 الله, محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله
illallah 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Allah 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 تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا
کو تو بخش دے گا، ہے آس مجھ کو تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، پہاڑ جیسی میری خطائیں، مگر بہت غیر تیری عطائیں، پہاڑ جیسی میری خطائیں، مگر بہت غیر تیری عطائیں، معاف کرنا شیار تیرا، معاف کرنا شیار تیرا، مجھے خدایا معاف کر دے، نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش، کرم کی بارش کی کر نوازش، میں آب بخشش کہوں پیاسا، میں آب بخشش کہوں پیاسا، مجھے خدایا معاف کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش کر دے، یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو، ہمارے خاندان کو، سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف کر دے، ساری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ پاک گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے محبت دے دے، اے اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا کر دے، اے اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں، جن کے کام رکے ہوئے ہیں وہ چل پڑیں، یا اللہ پاک جن کے کام پھنسے ہوئے نکل آئے، اے اللہ پاک جو مشکلوں میں گرے ہیں آزاد ہو جائیں، الہ العالمین سب پر اپنا فضل و کرم کر دے، سب کو اپنی رحمت کے حصار میں لے لے، اے اللہ پاک تیری رحمت کے سائے میں سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا نصیب ہو، گناہوں سے بچ کر ہم جئیں، اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عطا ہوں، اے اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، اے اللہ پاک اولاد سے ہم سب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، الہ العالمین جن پر جھوٹے مقدمے بنے ہیں ان سے یہ نکل آئے، اے اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، یا اللہ پاک جتنے حاضرین ناظرین مدنی چینل کے ناظرین اور سوشل میڈیا کے ذریعے یا مختلف پیجز کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، اے اللہ پاک سب کی مرادوں کو تو جانتا ہے، اے اللہ پاک سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے، اے اللہ پاک جو مسلمان ہیں ایمان کی مہر ایسی لگ جائے کہ ایک لمحے کے
करोड़वें हिस्से के लिए ईमान हमसे जुदा न हो। ऐ अल्लाह पाक हम कभी भी कुफ्र में ना जा पड़े, जबान की एहतियात नसीब हो, कभी कलम कुफ्र हमारी जबान से जारी न हो। ऐ अल्लाह पाक जब दुनिया से रुखसत हो तेरे महबूब का जलवा हो। ऐ काश रोजा हो, हम सजदे में हो, कलमा पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हो। ऐ काश जन्नतुल बकी मदफन बने, जन्नतुल फिरदौस में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब हो जाए। ऐ अल्लाह पाक जब तक जिए तेरी और तेरे महबूब की याद हमारे साथ रहे, हमारे दिल तेरी याद से आबाद रहे, महबूब के जलवों से आबाद रहे। ऐ अल्लाह पाक इसी साल हज नसीब हो जाए, हर साल हज की शहादत मिला करे, मदीने की जियारत करते रहे, मदीने वाले के जलवे दिखा। ऐ अल्लाह पाक मदीने वाले का दीदार नसीब हो जाए। नज़्आ के बाद मुझे जलवाए महबूब दिखा, तेरा क्या जाएगा मैं शाद मरूंगा या रब। अफ़्व कर और सदा के मेरा सीना जा जा। अफ़्व कर और सदा के मेरा सीना जा। जन्नत मेरा होगा या रब। ये करम कर तो जन्नत मेरा होगा या रब। कर तू नाराज़ हुआ हो चुका है। आशिकान रसूल मुतवज्जे हों, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। आशिकान रसूल मुतवज्जे हों, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अल्लाह पाक आज छठा रोजा भी पूरा हुआ, 7वीं शब अशर रहमत की शुरू हुई। बताना मुझे या अल्लाह पाक अशर रहमत भी अब रुखसत के करीब होता जा रहा है। अल्लाह पाक हम नहीं जानते कि हमारी अपनी रहमत से तूने मगफिरत फरमाई या क्या। अल्लाह पाक हमें ये भी नहीं पता कि हमारे रोजे कबूल हैं या रद्द कर दिए गए। अल्लाह पाक हम पर रहम कर, जिनके रोजे कबूल किए उनके सदके हमें भी कबूलियत का फैजान अता हो जाए। अल्लाह पाक हमारी हतमी मगफिरत हो जाए। अल्लाह पाक जितने मरीज इस वक्त हमारे साथ दुआओं में शरीक हैं, सब शिफा पा जाए, सबको सेहत मिल जाए, सबकी परेशानियां दूर हो जाए, रोजियों में बरकतें हो जाए, बेरोजगार काम धंधे पर लग जाए, सबकी मुश्किलें आसान हो जाए, परेशान हाल खुशहाल हो जाए, रिश्तों की रुकावटें दूर हो जाए।
सब पर रहमतों का नुज़ूल हो, घरेलू नाचाकियां दूर हों, घर हम के गहवारे बने, आपस में प्यार मोहब्बत की फजाएं कायम हों, नफरतें खत्म हो जाए, बुग़्ज़ व कीना खत्म हो जाए, सीना मदीना बन जाए। आशिकान रसूल मुतवज्जे हों अल्लाह पाक की रज़ा पाने के लिए गुफ्तगू और काम काज रोक कर अज़ान का जवाब दीजिए और ढेरों नेकियां कमाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. मग़फ़िरत की बिशारत।